باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 آیت الکرسی کی تفسیر ہے۔ اس کو مختصر انداز میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا تعارف ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کیا ہے۔ جب تک انسان کو کسی بھی انسان کے اختیارات کا پتہ نہیں ہوتا اس وقت وہ اس کی عزت نہیں کرتا۔ اسی لیے سٹیجز بنی ہوئی ہیں، عہدے بنے ہوئے ہیں تاکہ انسان کو انسان کے اختیار کا پتہ چلے۔ المیہ یہ ہے آج ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اس قدر جتنا ہونا چاہیے اس لیے نہیں ہے، ہمیں اللہ کے اختیارات کا نہیں پتہ، ہمیں اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کا نہیں پتہ، اللہ کے تعارف کا نہیں پتہ۔ اللہ کا تعارف کیا ہے؟ اور جسے اللہ کا ہی نہیں پتہ اسے دوسرے چاہے ہزاروں علوم آ جائیں، کوئی بھی علم جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا جب اللہ کا نہیں پتہ۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اصل علم یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہو کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اصل علم یہ ہے، اللہ کی پہچان ہو جائے، اللہ کا تعارف ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اس کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے اس کی کچھ جو ڈیٹیل ہے وہ سمجھ لیں، کچھ جو اس کی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس میں جنت کا داخلہ اور اس میں رکاوٹ صرف موت ہوتی ہے، یعنی جب فوت ہو جائے گا فوراً جنت میں چلا جائے گا۔ تو ہر نماز کے بعد خصوصی طور پہ ضرور آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آیت الکرسی پڑھتا ہے سوتے وقت اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کی وہاں ڈیوٹی لگا دیتا ہے، وہاں شیطان بھی نہیں آ سکتا اور وہاں دوسرا جو چور بھی نہیں آ سکتے۔ تو اس کے گھر کی حفاظت کی جاتی ہے جہاں آیت الکرسی رات کو خصوصی طور پہ پڑھی جاتی ہے۔ اب اس کے علاوہ اس کو اس میں اسم اعظم بھی ہے اور اس کو سب سے بڑی آیت بھی کہا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ابی بن کعب سے کہا کہ سب سے بڑی آیت کون سی ہے، سب سے اعظم آیت کون سی ہے، قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو بڑی جو ہے لفظوں کے اعتبار سے نہیں، بڑی عظمت کے اعتبار سے۔ جیسے سورۃ الاخلاص کو قرآن مجید کا ایک حصہ قرار دیا گیا ہے نا، اسی طرح آیت الکرسی میں چونکہ توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف بیان کیا گیا ہے، اس کو سب سے بڑی آیت بھی اس لحاظ سے کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی۔ اب اللہ تعالیٰ آگے دلائل دے رہے ہیں کہ کیوں۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف یہ ہے کہ اللہ کون ہے، صرف اسی کی عبادت کی جا سکتی ہے اور کوئی ذات ایسی ہے ہی نہیں جس کی عبادت کی جا سکتی ہو۔ آگے اب اللہ تعالیٰ نے 11 دلیلیں دی ہیں کہ کیوں۔ سب سے بڑی دلیل ایک یہ ہے کہ دنیا کا ایک واحد لفظ ہے اللہ جس کی جمع نہیں بن سکتی، اسی لیے انگلش میں گاڈ یوز نہیں کریں، اللہ ہی یوز کریں۔ اسی لیے اردو میں خدا بھی یوز نہ کریں کیونکہ خدا کی بھی جمع ہوتی ہے، اللہ لفظ کی کوئی بھی جمع نہیں ہوتی۔ تو اس اللہ لفظ کے اندر بھی اللہ کی توحید موجود ہے جسے معجزہ ہے، اس کی جمع آ ہی نہیں سکتی، نہ تثنیہ بن سکتا ہے نہ جمع بن سکتی ہے۔ تو ایک دلیل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اس کا نام کا مطلب ہی بلندی ہے، علو سے ہے، بلند۔ اس کے نام کی جمع نہیں بن سکتی، مطلب اللہ صرف ایک ہے، صرف اسی سے اسی کی عبادت کی جائے، صرف اسی سے امید رکھی جائے، صرف اسی سے ڈرا جائے، صرف اسی کے لیے جیا جائے۔ تو ایک دلیل تو یہ ہے۔ دوسری دلیل فرمایا الحی القیوم، الحی جو ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ القیوم ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ دیکھیں لوگوں نے اپنے ایک نظام بنا رکھے ہیں، لوگ اپنے تعلق بناتے ہیں، اگر کوئی منسٹر لگ گیا تعلق بنا لیا اور اگر منسٹر ہٹ گیا تو تعلق ختم کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے طاقتور ہے، ہمیشہ سے سب سے سپریم طاقت ہے اور ہمیشہ سپریم طاقت رہے گا۔ اللہ تعالیٰ
مطلب اتنی سپریم طاقت ہے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو موت تو کیا اللہ تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں آتی. تو اتنی بڑی اتھارٹی جو ہو اللہ، تو کیا حق حاصل نہیں ہے صرف اسی سے ڈرا جائے، صرف اسی کی عبادت کی جائے، صرف اسی کے لیے جیا جائے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ دلیل دے رہے ہیں الحی القیوم، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. کل من علیہا فان، ہر ایک چیز نے ختم ہو جانا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، لیکن ہمیشہ جو باقی رہے گی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی اور کسی نے بھی باقی نہیں رہنا. ہر چیز کو فنا ہے. یہ بھول جائیں کہ میں ترقی میں رہوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی، وہ سب سے آگے رہتی تھی، سب سے آگے رہتی تھی. ایک دن ایک اعرابی آیا، اس کا اونٹ آگے نکل گیا. صحابہ کرام کو بہت غصہ آیا کہ اس نے بدتمیزی کی ہے. نبی صلی اللہ اس کو سزا دینے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، اللہ اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے. جس کو عروج ہوتا ہے اللہ اس کو زوال ضرور دیتا ہے. کہا اس کو کچھ نہ کہو، میری اونٹنی عروج پہ جا رہی تھی لیکن اس کے آگے کوئی نہیں نکل سکتا تھا. اللہ تعالیٰ اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے جب کوئی چیز عروج پہ ہوتی ہے اس کو زوال دینا اللہ ضروری کر لیتا ہے. اللہ کا اصول ہے. عروج صرف اللہ کی ذات کے ساتھ زیبا ہے. اس لیے کبھی بھی تکبر نہیں کریں اپنے عہدے کا، اپنی عزت کا، دولت کا، حسن کا، جوانی کا، رشتوں کا، کسی بھی چیز کا کبھی تکبر نہیں کریں، کیونکہ اصل تو ذات اللہ کی ہے جس کے پاس سب کچھ ہے. ہمیشہ سے ہم سب نے تو فنا ہو جانا. لا تأخذہ، تو تیسری یہ دلیل تھی. چوتھی دلیل ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی نہ نیند. نیند انسان کی کمزوری ہے. بڑی بڑی جو سزائیں، سخت سزائیں دی جاتی ہیں ان میں ایک سخت سزا یہ ہے کہ 2 دن 3 دن یا ہفتہ اس کو جگا کے رکھنا. انسان مینٹل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیند جو ہے اس سے تمہاری تھکاوٹ اتر جاتی. اگر نیند نہ ہو تو انسان تو 3 دن نہیں زندہ رہ سکتا. انسان تو مطلب پاگل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سپریم طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی. بعض لوگ بیان کرتے ہیں جی ہمارے فلان صاحب جو ہے وہ 40 سال سوئے نہیں ہیں، 1 سال نہیں سوئے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے، وہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے بچ جانا چاہیے. یہ صرف اللہ کی صفت ہے. کوئی انسان ایسا کر نہیں سکتا. نہ نیند اللہ کو آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. تو یہ دلیل ہے کہ اللہ کو اللہ مانو، اللہ کی عبادت کرو. ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. یہ دلیل ہے اس بات کی. اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ کو اونگ نہیں آتی کہ اللہ کو صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی بیان کی جا رہی ہے. جہاں مرضی جس ٹائم مرضی اللہ کو پکارو، اللہ سن رہا ہے، ساری زبانیں جانتا ہے. نہ سونا ہے نا اونگ، سونا تو بڑی دور کی بات، اونگ بھی نہیں آنی اللہ کو نہ آتی ہے. 5ویں دلیل لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، تمہارا کچھ نہیں ہے. تو جب اسی کا ہے سب کچھ تو پھر اس کے لیے کیوں نہ جیا جائے؟ جب ہے ہی سب کچھ اسی کا ہے تو اس کے لیے تو پھر جینا چاہیے نا. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اگر کسی بڑی شخصیت کے ساتھ کسی کو تصویر ہو، وہ تو سٹیٹس بھی لگاتا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے، بلکہ فریم کرا کے گھر رکھ لیتا ہے. مثال کے لیے ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ میں وہ مہمان گیا ایک جگہ پہ سیالکوٹ عسکری میں، تو انہوں نے، جو میرے دوست تھے اس کے ابو جان نے ایک تصویر فریم کر کے رکھی ہوئی تھی. اس کے لڑکے کے دادا جی کی تصویر جو تھی ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تھی، اور جو بھی مہمان آتا ہے اس کو دکھاتا ہے کہ دیکھیں ہم اتنے اعلیٰ لوگ ہیں، ہم اتنے اعلیٰ لوگ ہیں کہ اتنی بڑی اتھارٹی کے ساتھ ہماری تصویر ہے. میں نے وہاں سے سیکھا اللہ کا شکر ہے میرا تعلق تو اللہ کے ساتھ ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ دیکھیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کو اللہ اس لیے ماننا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے. کوئی بادشاہ تھا، اس نے اعلان کر دیا کہ جو بھی صبح میرے گھر میں آئے گا، مطلب میرے محل میں آئے گا، جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا اس کی ہو جائے گی. سارے وزیروں نے جو بھی آئے لوگ، کوئی چیز پکڑ رہا ہے، کوئی چیز پکڑ رہا ہے. ایک وزیر سیانہ تھا،
اس نے بادشاہ کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ لیا، کہا یہ سب سے عقل مند ہے۔ ظاہری بات ہے جس نے میرے اوپر ہاتھ رکھ لیا تو جو میری چیزیں ہوں گی وہ بھی اسی کی ہیں۔ تو جس نے اللہ کو مان لیا، جس نے رب کو رب مان لیا، تو اللہ تعالیٰ فرمایا السین لنا والعرب لنا والہند لنا والکل لنا۔ اقبال نے یہی کہا نا، ہم چونکہ مسلمان ہیں، چین و عرب ہمارا ہے، ہندوستان ہمارا ہے، ہم مسلمان ہیں، سارا جہاں ہمارا ہے۔ کیوں؟ کہ ہم اللہ کے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں، اور جب ہم اللہ والے بن جائیں گے تو سب کچھ ہمارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دلائل دے رہے ہیں اللہ کو اللہ ماننا کیوں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کے اندر اتنی جرت ہے، کس کے اندر اتنی جرت ہے کہ اس کے پاس سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ کئی لوگ بیان کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ماننے والے ہیں یا جن کو ہم مانتے ہیں انسانوں میں سے، ان کی سفارش ماننا اللہ کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ تمہاری بھول ہے۔ قیامت والے دن تو نبی رو رہے ہوں گے بڑے بڑے، تو نبیوں کی جا نہیں ہے وہاں کہ اپنی مرضی سے سفارش کریں، میں اور آپ کیا چیزیں ہیں۔ عزیز سامعین، انسان بہت بڑا بیوقوف ہے جب یہ اپنی حد سے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی چیلنج کر دیتا ہے اور اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سفارش کروں گا قیامت والے دن۔ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ قیامت والے دن تو نبی بھی رو رہے ہوں گے، یہ کیسے سفارش کر لے گا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ سفارش کریں گے، اور کسی کے پاس اتھارٹی نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ سفارش کریں گے جس کی آپ اللہ تعالیٰ سے اجازت ملے گی، الا باذنہ، مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ تو سپریم طاقت اللہ ہے۔ اللہ کی عبادت اس لیے کرنی ہے کہ کیونکہ سفارش بھی اگر کسی نے کرنی ہے، ایک تو کوئی کر نہیں سکے گا، دوسری اگر کرنی ہے تو اس کی اجازت کے ساتھ کرے گی، ہوگی۔ اگلی دلیل فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ کی عبادت کیوں کرنی ہے، اللہ کو اللہ کیوں ماننا ہے، اللہ کو سپریم طاقت کیوں ماننا ہے، سب سے زیادہ محبت اللہ سے کیوں کرنی ہے، کیونکہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے پیچھے ہے، جو تمہارے سامنے ہے۔ سب غیب اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، سب کچھ اللہ جانتا ہے، اور یہ اللہ کی اتھارٹی ہے، اس لیے اللہ کو اللہ ماننا ہے۔ اس کے بعد دلیل ولا یحیطون بشیء من علمہ، کیونکہ دیکھیں جس کے پاس جتنا علم ہے اس کی اتنی زیادہ رسپیکٹ کرنی چاہیے نا۔ تو اللہ تعالیٰ دلیل دے رہے ہیں ولا یحیطون بشیء من علمہ، اللہ تعالیٰ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا الا بما شاء، مگر جو اللہ چاہے۔ تو یعنی علم کے اعتبار سے بھی سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، سو اللہ کی عبادت کرو، سو اللہ کو اللہ مانو، سو اللہ کو رب مانو، کیونکہ وہی سب سے بڑی اتھارٹی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میری کیا بات ہے، میرے پاس بڑی انفارمیشن ہے، میرے پاس بڑی معلومات ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے لوگ درس و تدریس کے لیے اس لیے نہیں آتے، کہتے ہیں ہمیں سارا پتہ ہے، جو علماء نے بیان کرنا ہے ہمیں سب پتہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن بہت زبردست تقریر کی، ایک صاحب نے پوچھا یا حضرت یہ بتائیں کہ آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے، کہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جواب پسند نہ آیا، کہا اے موسیٰ، بخاری کی حدیث ہے، اے موسیٰ تجھ سے بھی بڑا ایک عالم دین ہے۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا ان میں تکبر نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، جھک گئے، اور علم کے متلاشی۔ نیک لوگوں کی نشانی یہ ہے وہ علم کے متلاشی ہوتے ہیں، چاہے ان سے جہاں سے بھی لینا پڑے ان کو علم۔ اسی لیے تو کہا عالم سویا ہوا ہے، عابد عبادت کر رہا ہے، کون بہتر ہے؟ عالم، کہ علم کا شوق ہوتا ہے، وہ علم کے لیے جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے اللہ میں نے ملنا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، اللہ نے اجازت دی ٹھیک ہے جاؤ۔ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی، سمندر میں گئے، سفر کر رہے ہیں، ایک چڑیا آئی، پانی کا قطرہ لیا، اڑ کے چلی گئی۔ خضر علیہ السلام نے کہا ہے موسیٰ میرا علم اور تیرا علم اور ساری دنیا کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہی ہے جتنا سمندر کے مقابلے میں اس چڑیا نے چونچ میں لے کے چلی گئی ہے۔ تیرا علم، میرا علم، ساری دنیا کا علم صرف اتنا ہے، اللہ کا علم سمندر ہے۔ اندازہ لگائیں کہاں سمندر کہاں قطرہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں ہوں علم کا سمندر، میرے پاس علم ہے ہر چیز کا، سو میری عبادت کرو، سو مجھے اللہ مانو، سو مجھے رب مانو۔ کسی کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے۔ جتنی بھی تعریفیں اللہ نے کی اپنی،
اللہ تعارف ہے نا جی اللہ کا یہ، تو کسی اور کے لیے یہ زیبا نہیں ہے جو اللہ کا تعارف ہے۔ واسع کرسیہ السماوات، اس لیے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس لیے اللہ کو اللہ ماننا ہے کہ اللہ کی کرسی جو ہے آسمانوں و زمین سے بڑی ہے۔ کرسی کی ہوتی ہے نا اتھارٹی، یہ وزیر اعظم کی کرسی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی کرسی تو اتنی بڑی ہے، زمین اور ساتوں آسمان ساری کائنات اس سے بڑی صرف اللہ کی کرسی ہے۔ اس کو پھر اللہ کیوں نہیں مانتے؟ اس کو بادشاہ کیوں نہیں مانتے؟ اس کے لیے جھکتے کیوں نہیں ہے؟ اس کے لیے ہی اپنی جان قربان کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کے لیے کرتے ہو، اپنی پارٹیوں کے لیے کرتے ہو، اپنے فرقوں کے لیے کرتے ہو۔ اللہ کا حق ہے کہ سب کچھ تن من دن اللہ کے لیے قربان ہو۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اس کے بعد آپ نامی دلیل وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اللہ تعالیٰ کو ان کی حفاظت تھکاتی نہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی حفاظت کرتا ہے تو جو حفاظت کرتا ہے اسی کو رب ماننا چاہیے نا۔ اللہ زمین و آسمان کی حفاظت کرتا ہے سو اللہ کو اللہ مانو، اللہ کو رب مانو، وہی رب العالمین ہے۔ 10ویں دلیل وَهُوَ الْعَلِيُّ، اللہ بلند ہے اور بلند کو ہی ماننا چاہیے نا۔ العظیم 11ویں دلیل اللہ عظیم ہے، تو عظمت والی چیز کی قدر کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ہی عظمت والا ہے، اللہ ہی سب سے بلند ہے، سو اللہ تعالیٰ کو اللہ ماننا چاہیے۔ عزیز سامعین، یہ اللہ کا تعارف ہے، اس کے اوپر غور و فکر کریں، اس کے اوپر ہزاروں کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن مختصراً جو میں نے بیان کیا ہے اس کو سمجھیں، اللہ کے اختیارات کو سمجھیں۔ یقین کیجئے ہمیں اللہ کا تعارف نہیں ہے، اللہ کی پہچان نہیں ہے، اس لیے اللہ کا ڈر نہیں ہے، اس لیے اللہ سے امید نہیں ہے۔ لوگوں سے امیدیں ہیں، اللہ سے نا امیدی ہے، اور خود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لوگوں کے سامنے روتے ہیں، اللہ کے سامنے رونا ہی نہیں آتا، اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ مسلمانی نہیں ہے، صرف اللہ کا ڈر، صرف اللہ سے لالچ، صرف اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ سے ہونے کی امید اور اللہ کے علاوہ کسی سے بھی کچھ نہ ہونے کی امید، یہ ہے توحید، اور یہ ہے آیت الکرسی کا معنی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شرح صدر فرمائے، ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔